السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کیسے ناظرین آپ لوگ؟ آج میں اسپیشلی بنی اسرائیل کے بارے میں بہت ہی موٹی موٹی چیدہ چیدہ باتیں کرنا چاہتا ہوں، جس سے ایک عام سے آدمی کو بھی کافی کچھ معلومات ہو جائیں. لوگ نہیں جانتے بنی اسرائیل کیا ہے. قرآن میں ذکر آیا ہے، پوری سورہ بنی اسرائیل موجود ہے. لوگ پڑھتے ہیں قرآن تو اس کا ترجمہ نہیں پڑھتے یا علماء کے ساتھ نہیں بیٹھتے، جو ہمیں سب سے فرض ہے. صرف قرآن پڑھ لینا ہی عربی میں نہیں ضروری ہے، بلکہ اس کو ترجمہ پڑھیں، اس کی تفسیر پڑھیں، علماء کے ساتھ بیٹھیں. لیکن یہ بہت ہی گنتی کے چند لوگ کر پاتے ہیں. تو بہرحال ابھی بہت زیادہ ہاٹ ٹاپک ہے. بنی اسرائیل آئے کیسے؟ اسرائیل نکلا ہے یعقوب علیہ السلام کے لقب سے. یعقوب علیہ السلام جو ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے، ٹھیک ہے، حضرت سارہ کے بیٹے تھے حضرت اسحاق، اور حضرت اسحاق کے بیٹے تھے حضرت یعقوب. ان کا لقب تھا اسرائیل، اور ان کے اولاد سے ہی جو آگے آئی بنی اسرائیل نکلی. اور ان کا پتہ آپ کو قصہ یوسف، سورہ یوسف میں موجود ہے. تو ان کے جو بیٹے تھے سارے، انہی کی نسلوں سے سمجھو بنی اسرائیل چلے. بنی اسرائیل یعنی کہ یعقوب علیہ السلام کی اولاد. اب اس میں بات آتی ہے کہ یہ یوسف علیہ السلام کیونکہ وہاں پہ تھے، مصر پہنچا دیے گئے تھے. پورا قصہ ہے میں نہیں بیان کروں گا یہاں پہ، کس طرح پہنچے، کیا کیا ہوا. تو پھر بہرحال آخر میں جب وہ ان کے بھائی لوگ وہاں پہنچے اناج کے لیے، اور وہ عزیز مصر بن چکے تھے، ساری مصر کے خزانے، ان کے چابیاں ان کے ہاتھ میں اللہ نے دے دی تھی. تو وہیں پر انہوں نے اپنے بھائیوں کو، والد کو ٹھہرا لیا. اس طرح سے مصر کے جو اس وقت کا فرعون تھا وہ بھی ایمان لے آیا ان پر، اور سب جو ہیں اللہ والے ہو گئے. لیکن آہستہ آہستہ یہ ہوا کہ ان کی نسل آگے بڑھتی گئی. یوسف علیہ السلام کے انتقال کے بعد وہیں دفن کر دیا گیا. ان کی وصیت تھی کہ جب بھی کبھی کوئی یہاں سے جائے یا بنی اسرائیل یہاں سے چلے جائیں، جیسے نبی تھے ہم کو اندازہ ہوگا، تو مجھے اپنے ساتھ لے جائے میری لاش، اور جا کے بیت المقدس یعنی اس والی زمین میں ہم دفن کریں. تو بہرحال بہت زمانہ گزر گیا، اور بعد میں آنے والے جو فرعون جو آئے ہیں ان کی ڈائنیسٹی دوسری تھی. تو انہوں نے کیا کیا کہ وہ سب دوبارہ کفر پہ آ گئے، اور بنی اسرائیل کو انہوں نے کیا کیا، الٹا غلام بنا لیا اور کام کاج کے لیے رکھ لیا، اور وہ بالکل پسماندہ ہو گئے. اور پھر سارا قصہ پتہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو مبعوث کیا اللہ تعالیٰ نے، اور کیسے فرعون کو پتہ چلا، کہاں انہوں نے کہا، وہ ساری کہانیاں ہیں. پھر جب وہ غرق ہو گیا، ٹھیک ہے، یہ سب آپ کو پتہ ہے، فرعون اپنے لشکر کے سمیت، اور موسیٰ علیہ السلام اپنی پوری بنی اسرائیل قوم کو نکال کے سمندر پھٹا، وہاں سے نکل کے وہ وہاں اسی سرزمین فلسطین میں چلے گئے. تو بیسیکلی بنی اسرائیل تو پن پہ ہی مصر کے اندر تھے، وہاں سے نکال دیے گئے. اور اس کے بعد ان کی کوئی زمین نہیں تھی. پھر انہوں نے نافرمانی کی. اللہ تعالیٰ نے اتنے بڑے عذاب سے، مصیبت سے نکالا، غلامی سے نکالا فرعون کی. پھر اس فرعون کو غرق کر دیا، سمندر پھاڑا ان کے لیے، کیا کیا نہیں کیا. تو وادی سینا میں پہنچے، وہاں پہ یہ بہت بکھرے ہوئے تھے، خیموں میں تھے، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے انعامات کی بارشیں کر ڈالی ان کے اوپر. یعنی کہ اتنے تھے کہ منوسلوا، کھانا نہیں تھا وہاں پہ، کھیتی باڑی نہیں ہو سکتی، تو کھانا آسمان سے اترتا تھا جنت سے، منوسلوا آتا تھا ان کے لیے. بچے جو پیدا ہوتے تھے، کپڑے نہیں تھے تو بچے کپڑے سمیت پیدا ہوتے تھے، اور جیسے سے بڑے ہوتے آتے تھے وہ کپڑے بھی بڑے ہوتے آتے تھے. اسی طرح حضرت موسیٰ نے عصا مارا تو 12 چشمے پھوٹ پڑے چٹانوں سے، جس میں 2-3 ابھی بھی بہہ رہے ہیں ہلکے پھلکے، اور 12 قبیلے تھے ان کے اس میں. تو اس طرح بنی اسرائیل جو ہے، لیکن انہوں نے سب سے بڑی نافرمانی کی ساری نعمتوں کے باوجود. وہ جو سورہ بقرہ میں ذکر ہے کہ بچڑے کی پوجا شروع کر دی، سونے کا بچڑا بنا کر کے. تو کوہ طور پہ جب اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے گئے تو پیچھے یہ ہو گیا، جس پہ حضرت ہارون کے ساتھ انہوں نے پرس بھی کی کہ میں تمہارے ذمہ داری دے کے گیا تھا، تو تم نے کیسے قوم کو بھٹکنے دیا. تو بہرحال اس میں جو لوگ بہت زیادہ اس طرف تھے وہ گئے، اور سامری جو تھا وہ اس میں بہت آگے آگے تھا. لہٰذا سامری پہ بھی مصیبت آئی، عذاب آیا. اس کو اسکن کی کوئی ڈیزیز ہو گئی، اور ٹچ بھی نہیں کر سکتا تھا، وہ صحراؤں میں نکل گیا، وہیں مر گیا، سڑ گل گیا. تو بہرحال اب ہوا کہ اسی راستے میں کافی ٹائم گزر گیا، سالوں گزر گئے، اور موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام دونوں کا انتقال ہو گیا. اب یہ قوم بغیر کسی اس کے رہ گئی، کوئی لیڈر نہیں تھا. تو پھر یہ ہوا اللہ تعالیٰ کو، ان کی کوئی زمین ہی نہیں تھی. تو قریبی سمجھیں آج جہاں یروشلم ہے وہاں پر، جو فلسطین کا علاقہ ہے اس میں، یروشلم والا ایریا، اس میں جالوت ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا جو بڑا ظالم تھا. تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ ان کے ایک شخص تھا طالوت.
طالوت کو وہ طاقتور تھا، اس کو سمجھ دی، اس کو سردار کہا کہ بناؤ اس کو اور اس کو پھر جنگ لڑو. تو یہ جنگ کرتے رہے جالوت سے، لیکن جیتتے نہیں تھے. پھر ایک چرواہا آیا اور اس نے کہا کہ میں جنگ جیت کے دکھاتا ہوں، اور پھر مختصر کر دیتا ہوں کہ وہ تھے داؤد علیہ السلام. اور سب ہنسے بھی شروع میں، لیکن انہوں نے ثابت کر دیا اور جالوت مارا گیا انہی کے ہاتھوں. اور اس طرح سے پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابھی زمین تمہاری ہے، تم اس پہ بس جاؤ. تو داؤد علیہ السلام کو ہی لوگوں نے بعد میں طالوت نے ہٹ کے بادشاہ ان کو بنایا، اور داؤد علیہ السلام نے اس طرح سے بادشاہت پہ آ گئے. داؤد علیہ السلام نے اپنے لیے محل تعمیر کیا. اس کے بعد سوچا کہ یہ اللہ کی عبادت کی جگہ تو کوئی ہے نہیں، تو انہوں نے کیا کیا کہ ایک ہیکل بنانے کا انتظام کیا، اور وہ جگہ یہی تھی جہاں پر اس وقت مسجد اقصیٰ ہے. اس کے بعد انہوں نے شروع بتایا اور سلیمان علیہ السلام سے ذکر کیا اس کا، لیکن ان کی زندگی میں ایسا نہیں ہو سکا. لیکن جب سلیمان علیہ السلام بادشاہ بنے تو انہوں نے اس کی تعمیر شروع کی، اور جنات کے قبضے میں، تو جنات سے بھی مدد لی پوری. اور اس طرح سے کرتے کرتے پھر بھی کہتے ہیں کہ ان کی زندگی میں شاید تعمیر پوری نہیں ہو سکی تھی. بعض وقت اس کے پورے قلعہ نما پورے شہر کی تعمیر کی گئی. اور وہ قصہ سلیمان علیہ السلام کا ہے کہ وہ کھڑے رہے سب سے ٹیک کر کے، جنات سمجھتے رہے کہ وہ دیکھ رہے ہیں. بہرحال تعمیر مکمل ہو گئی. پھر ہیکل سلیمانی اللہ تعالیٰ نے بھیجا فرشتوں کے ذریعے. اس کی مختلف روایات ہیں، اس میں ہم نہیں جائیں گے. تابوت سکینہ جو ہے وہ کہتے ہیں آدم علیہ السلام کے وقت میں اللہ تعالیٰ لائے تھے، بھیجا تھا انہوں نے زمین پہ. ایک پاکیزہ تابوت ہے، ایک خاص لکڑی کا بنا ہوا ہے. تو اس کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا تھا، توریت کا اصل نسخہ تھا، اور ہزاروں کی کچھ چیزیں تھیں، اور من و سلوا کا سیمپل جو کہنا چاہیے وہ بھی تھا. اور یہ سب چیزیں تبرکات کے طور پر رکھی گئی تھیں، اور کہا گیا تھا اس کو اب ہیکل سلیمانی میں اندر رکھ دو جا کر کے، اور جب جنگ پہ جاؤ تو اس کو سامنے رکھ دیا کرو، اس تابوت کو لے جاؤ تو جنگ جیت جاؤ گے. اور ایسے ہی ہوتا تھا. بہرحال کافی عرصے تک یہ چلتا رہا. سلیمان علیہ السلام کے بعد یہ ہیکل بڑے شان و شوکت سے رہا، لوگ عبادت کرتے رہے، لیکن آہستہ آہستہ پھر وہی نافرمانی، جیسے کہ بنی اسرائیل کی فطرت تھی. جتنا ان کو نوازا گیا اتنا زیادہ یہ نافرمان رہے، اور انبیاء بھیجے گئے نافرمانی کرتے. کتنے انبیاء کو انہوں نے قتل کر دیا، کتنوں کے ساتھ کیا کیا زیادتیاں کیں، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ پھر ناراض ہوا. اور عراق میں جو اس وقت ہمارے میں میسوپوٹیمیا کہلاتا تھا، اس کا دارالسلطنت تھا بابل، جو بغداد کے قریب. اس کے آپ کو ملیں گے آثار. بابل مشہور شہر تھا. بابل کا بادشاہ تھا بخت نصر. اس نے جا کے حملہ کیا، اور یہ اللہ کی طرف سے تھا. اور اس نے ان کو ایک ہی دن میں پتہ نہیں 6 لاکھ تقریباً بنی اسرائیل قتل کر دیے، اور 2 لاکھ کو غلام بنا لیا، اور ہیکل سلیمانی کو ڈھا دیا، آگ لگا دی، اور تابوت سکینہ اٹھا کے لے گیا. اور لے آ کے بابل کے باہر اس نے بستی بنائی، خیمہ بستی. اس کا نام رکھا تل ابیب. اس تل ابیب جو خیمہ بستی تھی وہاں غلاموں کی بستی کہلاتی تھی. مطلب وہاں کہا بنی اسرائیل سے یہاں رہو، پھر کام کاج کرو، جو مزدوری وغیرہ ہوتی ہے، کہیں جا نہیں سکتے، یہ آزاد بھی نہیں تھے. تابوت سکینہ کا پتہ نہیں چلا کہ وہ لے کے کہاں چلا گیا. اس نے کہاں پھینک دیا، کسی نے کہاں دفن کر دیا، کہیں کچھ نہیں پتہ. لیکن سنتے کہ اللہ نے اس کو محفوظ کر دیا، لیکن وہ آج تک نہیں ملا. اس کے بعد پھر بہت زمانہ گزر گیا. پھر تقریباً 70 سال بعد ایران کا بادشاہ سائرس، اس نے حملہ کیا بابل پہ، اور بخت نصر کا جو بیٹا تھا اس کو شکست دی، اور بنی اسرائیل کو آزاد کر دیا. اس کو ہیکل بنانے کی دوبارہ کافی اس نے مدد بھی کی. تو ایران سے مدد آئی، اور ہیکل دوبارہ تعمیر ہو گیا. اس کے بعد پھر انہوں نے کوئی نافرمانی کی تو یہ ہیکل تباہ ہوا. اس کا اتنا ذکر نہیں ہے. پھر اس کے بعد آخر میں جا کے یہ پھر 2 دفعہ تعمیر ہوا. تیسری دفعہ جب ان کی تعمیر ہو گئی ہیکل کی، تو وہ رومی بادشاہ تھا، اس نے کافی مدد کی. لیکن ہوا کیا، یہ رومن جنرل تھا ٹائٹس. اس نے آگے جب یہ انتہا پہ پہنچ گئے، کفر و شرک و نافرمانی، اور انسانوں کے ساتھ زیادتی، لوگوں کے ساتھ زیادتی، جانوروں کے ساتھ زیادتی، انتہا پہ چلے گئے. تو اس نے جو کیا ہے، تو ایک ہی دن میں تو اس نے پتہ نہیں کتنے تحقیق کر دیے، کتنے سارے، اور پورا ہیکل ڈھا دیا، اور سب ختم کر دیا. اور اس نے پھر ان سب کو نکال دیا، اور کہہ دیا کہ کہیں بھی نہیں، کبھی داخل ہی نہیں ہو سکتا فلسطین کی سرزمین میں، عرب زمین میں کہیں بھی. تو یہ اس وقت بکھرے، جہاں گئے تو ان کے قصے گئے دور دور تک،
کہ یہ بہت ہی نافرمان اور غلیظ گندی ذہنیت کے لوگ ہیں، سازشی لوگ ہیں، یہ صرف سازشیں کرتے ہیں، دوسروں میں پھوٹ ڈالتے ہیں، یہ حرکتیں کرتے ہیں، دنیا بھر کی جادو ٹونے کرتے ہیں، دنیا بھر کی چیزیں جتنی غلاظت تھی وہ یہ کیا کرتے تھے. لہٰذا جس ملک یہ جاتے تھے وہاں لوگوں کو بھگا دیتے تھے. یہاں تک کہ انہوں نے اپنے نام، اپنی مذہب تک چھپانا شروع کر دیا، اور اس طرح ان کو پناہ ملنا شروع ہوئی آہستہ آہستہ. یہ بالکل بکھر گئے اور 1800 سال تک یہ بکھرے ہی رہے، یہاں تک کہ پھر ان کی گندی ذہنیت جاگی 20ویں صدی میں، اور انہوں نے جرمنی میں کام حرکت شروع کی، جس کو پکڑا ہٹلر نے، اور اس نے پھر ان کو مارنا شروع کیا. جب اس کو پتہ لگی کتنی گندی سازشیں کی انہوں نے عیسائیت کے خلاف، بائبل کے خلاف، تھیٹر کے ذریعے، پریس کے ذریعے، ٹی وی کے ذریعے، سب کے ذریعے اس نے شروع کر دی تھی ان لوگوں نے. کوئی میڈیا نہیں چھوڑا تھا. تو اس نے جب اس کو سارے وہاں کے سیکرٹس نازیز کو ان کے پتہ چلے، تو انہوں نے کہا ان سے بڑی دشمن کوئی نہیں ہو سکتے. تو اسی لیے ہولوکاسٹ آپ سنتے ہیں، وہ کہ انسانیت کے خلاف تھا، بہت تکلیف دہ تھا. بھائی اگر مارنا ہی تھا تو مار دیتے، بھوکا مار مار کے، مطلب پیاسا مار مار کے بند کر کے بیرکوں میں تڑپتا چھوڑ دیا. تو بہرحال اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عذاب تھا. یہ بھی اللہ کی طرف سے تھا جو کچھ تھا. کتنے عرصے بعد ان کو پناہ ملی، تمیز سے رہتے نہیں. خیر وہاں سے 90% کو ہٹلر نے کہا مار رہا ہوں، 10 کو چھوڑ رہا ہوں، تاکہ یہ مشہور بات ہے آپ سب کو پتہ ہوگی، تاکہ دنیا جان جائے کہ میں نے ان کو کیوں مارا تھا. وہ 10% لوٹے پٹے بڑی پلاننگ سے فلسطین کے غزہ کی پٹی پہ آگے بندر روائے بیٹھے اور ان سے پناہ مانگی، اور کہا کہ جرمنز نے ہماری فیملیز اور ہمارے گھر تباہ کر دیے، ہمارے پاس کوئی جگہ نہیں ہے، اور آپ ہی ہماری واحد امید ہے. یہ پیلسٹین سے انہوں نے کہا تھا، بینر لگا دوں گے جہاز پہ. انہوں نے جناب ان کو دے دی پناہ، اور آ کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو انہوں نے باہر، کہتے ہیں نا فقیر بیٹھا ہے کہ مجھے جگہ دے دو، کھانا بھی دے دو، اب پورا گھر پہ قبضہ کر لے. وہی انہوں نے حرکت کی. وہ فلسطین کہیں نہیں رہ گیا، اور پورا اسرائیل بن گیا. اور آج وہ ان کو اینیملز کہہ رہے ہیں جنہوں کو پناہ دی. اور کیسی کیسی حرکت، کتنی بے دردی سے مار رہے ہیں. اتنا بروٹلی تو شاید چنگیز خان نے بھی قتل کیا تھا، لیکن وہ ہوش جنگلی تھا، ٹھیک ہے نا. اور آج اس کا کوئی پتہ نہیں، اس کے کوئی قبیلے کا کچھ نہیں پتہ کہاں گیا. جو ہوئے تو مسلمان ہی ہو گئے، الٹا اللہ نے کرم کر دیا. لیکن مسلمان تو ختم نہیں ہوئے، لاکھوں کروڑوں ختم ہو گئے آج تک، لیکن مسلمان ختم ہو گئے. اسلام رک گیا. اسلام تو خوب پھیلا، اور اب پتہ نہیں کتنے اربوں مسلمان ہیں دنیا میں. تو یہ نہیں ہو سکتا. لیکن کس احمقوں کی جنت میں رہ رہے ہیں، اور آج یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہماری زمین تھی، ہم نے چھوڑا تھا. ان کی کبھی یہ زمین نہیں تھی، کبھی بھی نہیں تھی. یہ فلسطین کی زمین تھی، ہمیشہ فلسطین رہی ہے. ابھی اس کو نام دیا اسرائیل کا، یعنی کوئی اسرائیل نام کی زمین نہیں تھی یہ. تو لہٰذا اب یہ 4تھی دفعہ ہیکل سلیمانی بنانا چاہتے ہیں. تابوت سکینہ کھودتے پھر رہے ہیں. ان کا بس نہیں چلتا، پوری دنیا کھود ڈالیں اور تابوت سکینہ نکال کے رکھ لیں، اور دنیا میں پھر یہ جنگ جیتیں گے. ان کا یہ خواب ہے کہ بس یہی حکومت کریں گے. یہ اللہ کے رشتہ دار ہیں، انتہائی غلیظ لوگ ہیں، ان پہ لعنت اللہ کی، اور ان کو ختم ہو جانا ہے. جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام واپس آ کے دجال کو قتل کریں گے، جس کو یہ بادشاہ کہتے ہیں، سمجھتے ہیں اپنا نجات دہندہ مسیحا کہتے ہیں. اور اس کے بعد ہر یہودی مارا جائے گا، اب کوئی نہیں بچے گا اس میں سے. سب مسلمان ہی ہوں گے، جو بھی عیسائی ہوں گے اور دوسرے مذاہب میں جو سمجھیں گے وہ سب اسلام لے آئیں گے، اور کوئی مذہب نہیں رہ جائے گا اسلام کے علاوہ. تو اسلام کو ہی غالب آنا ہے انشاءاللہ تعالی. ہم تو حدیث کی اور قرآن کی بات کو یقین کرتے ہیں، اور ہمیں پختہ 100 کیا 1000% یقین ہے. تو یہاں تک ہے، اور امید ہے کہ آپ لوگوں کو کافی مختصر اس میں کافی بڑی چیز تاریخ سمجھ آ گئی ہوگی کہ ان کی کیا حیثیت ہے. دعا میں یاد رکھیے. السلام علیکم.